انہوں نے کہا کہ ہم 18 رکعت پڑھتے ہیں، یعنی سنیوں سے 1 رکعت زیادہ پڑھتے ہیں۔ میں واضح کر دوں کہ آپ 18 نہیں 50 نمازیں پڑھ جائیے، بلکہ 100 پڑھ جائیے، اس وقت تک قابل قبول نہیں ہو سکتی، خدا کے دربار میں اسے قبول نہیں کیا جا سکتا جب تک نبی علیہ السلام کا طریقے سے آپ اس کو ثابت نہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر حضور فرماتے میری اتباع کرو، جب میری اتباع کرنے لگو گے تو خدا تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی اتباع کا حکم دیتے ہیں، تو آپ کا 18 رکعتیں پڑھنا 50 رکعتیں پڑھنا نہ جانے یہ کس کی اتباع ہے اور کس کے طریقے پر آپ پڑھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ہرگز ہمیں 18 رکعت کی تعلیم نہیں دی ہے۔ میں چند احادیث آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں جس میں تعداد کا پوری وضاحت کے ساتھ ذکر ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ افترض علیہم 5 صلوات فی کل یوم و لیلہ، اللہ تعالیٰ نے ان پر ہر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضور نے فرمایا 5 من جاء بہن مع ایمان دخل الجنہ، 5 چیزیں تمہیں ایسی بتاتا ہوں کہ جو ایمان کے ساتھ انہیں لے کر خدا کے دربار میں پہنچ گیا، خدا اس کو جنت میں ضرور داخل کرے گا۔ اس میں ایک بات آپ نے بتائی، من حافظ علی الصلوات الخمس، جو 5 نمازوں کی حفاظت کرے گا، علی وضوئہن، وضو کی حفاظت کرے گا، علی رکوعہن، اور نماز کے اندر رکوع کی حفاظت کرے گا، اس کو اچھے طریقے سے ادا کرے گا، وعلی سجودہن، نماز کے اندر موجود سجدوں کی حفاظت کرے گا، وعلی مواقیتہن، اور جو اوقات مقرر کیے گئے ہیں نماز کے ان کی حفاظت کرے گا۔ یہ حضور کا کتنا واضح فرمان ہے جس میں آپ 5 نمازوں کی حفاظت کا حکم دیتے ہیں اور پھر وضو کرنے کی بھی تاکید کرتے ہیں، رکوع کرنے کی بھی تاکید کرتے ہیں، سجدے کرنے کی بھی تاکید کرتے ہیں اور ان کے اوقات کی رعایت کرنے کی بھی تاکید کرتے ہیں۔ آپ کی نماز میں نہ وضو ہے، نہ رکوع ہے اور نہ ہی اوقات کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی نماز کی حفاظت ہے۔ اسی طرح کئی ساری احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرض نمازوں کی جو تعداد مقرر کی ہے وہ 17 ہے، وہ 18 وہ 50 نہیں ہے۔ سنن نوافل اس کے علاوہ فرض نمازیں جو حضور نے امت کو سکھائی ہیں وہ 17 ہے۔ السنن القبریٰ للبیہقی کے اندر ایک طویل روایت موجود ہے، المعجم الکبیر للطبرانی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ صحابی فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کی نماز کا وہ ڈھانچہ کھینچ کر بتاتے صلی الظہر 4، حضور نے ظہر کی 4 رکعت پڑھی، وصلی العصر 4، عصر کی 4 رکعت پڑھی، وصلی المغرب 3، مغرب کی 3 رکعت پڑھی، وصلی العشاء 4، عشاء کی 4 رکعت پڑھی، وصلی الفجر 2 اور فجر کی 2 رکعت پڑھی۔ آپ میں اتنا اچھا گمان رکھتا ہوں کہ آپ پلس سمجھتے ہوں گے، آپ ان کو پلس کر لیں، ان کی تعداد 17 بنتی ہے۔ تو حضور اپنی امت کو جتنی رکعت کو پڑھنے کی کا حکم دے رہے ہیں وہ 17 ہے، وہ 18 وہ 50 نہیں ہے۔ اور دوسری بات آپ عقلی دلیل سے بھی اس کو سمجھ لیں، یہ جو رکعت کا لفظ ہے یہ شریعت کی ٹرم ہے، شریعت ہی بتائے گی کہ رکعت وہ کس کو کہتی ہے۔ جب انسان اللہ اکبر کہہ کر نماز میں داخل ہوتا ہے، وہ قیام کرتا ہے، وہ رکوع کرتا ہے، وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کرتا ہے، وہ 2 سجدے کرتا ہے، تو شریعت ان تمام چیزوں کے مجموعے کو رکعت کہتی ہے۔ صرف آلتی پالتی مار کے بیٹھ جانا اور ادھورا سا سجدہ کر لینا اس کو ہرگز رکعت نہیں کہا جاتا۔ یہ اس رکعت کو شریعت نے بیان کیا ہے اور اسی نے وضاحت بھی کی ہے کہ وہ رکعت کس کو کہتی ہے۔ تو میں نے بتا دیا کہ رکعت کس کو کہا جاتا ہے۔ تو